بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگوں، عبادات بہت سارے ہیں. عبادت اصل نام ہے اللہ کے حکموں کو مان کر آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کے کرنے کا. جو کام آقا نامدار کے طریقے کے مطابق ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے، اور جو کام اللہ کے حکم پورا کیا جائے نبی کے طریقے سے ہٹ کر عبادت جس کو لوگ عبادت کہتے ہیں، اس کی بھی عبادت کی اصل روح باقی نہیں رہتی. جس طریقے سے نماز عبادت ہے تو نماز اللہ کا حکم ہے، اور نماز کا طریقہ ہمارے اور آپ کے نبی نے بتایا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور یوں کہے کہ اللہ کا حکم ہم پورا کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، لہذا ہم قرأت ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں نیت باندھ کر. اب ہم قرأت رکوع میں کریں گے اور رکوع کی تسبیح نیت باندھ کر کریں گے، الگ سے کچھ نہیں لائیں گے، بس تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے. قرأت کو رکوع میں کریں گے اور رکوع کو قرأت میں، رکوع کی تسبیح قرأت میں پڑھیں گے، تشہد کو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے، درود شریف کو سجدے میں پڑھیں گے وہی ساری چیزیں جو نماز میں ہے. نماز ہو جائے گی. دنیا کی کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کسی جاہل کے سامنے بھی بیان کرے گا تو کہے گا بھائی تیری نماز نہیں ہوئی. کہے کیوں نہیں ہوئی میری نماز؟ ہم نے نماز میں کون سا غلط کام کر دیا؟ کہا سارا کا سارا غلط کام تم نے اس لیے کر دیا، ایک یہ کیا کہ تم نے نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھی. کہ ہم کوئی چیز باہر سے نہیں لائے. کہ ہاں، لیکن تم نے طریقہ بدل دیا، اور طریقہ بدلنے کی وجہ سے اس نماز کے ذریعے جو ثواب ملنے چاہیے اور نماز کے ذریعے جو قرب حاصل ہونا چاہیے اللہ کا، اور انعامات کی جو بارشیں ہونی چاہیے، ان سب کا اپوزٹ تمہارے ساتھ ہوگا. تم اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے اور تمہاری زندگی تنگ ہوگی اور تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، لیکن نماز کو، نماز کی اصل روح نکال کر پڑھے اور اپنی مرضی سے پڑھے. اس لیے نماز پڑھنے پہ تمہیں ثواب کے بجائے عذاب ملے گی اور اللہ کا قرب کے بجائے دوری ہوگی، اس لیے کہ تم نے نماز کے اندر تبدیلی کر دی. الگ سے کچھ نہیں لایا، بس تھوڑی سی رد و بدل کر دیا. تو دنیا کا ہر ایک انسان کہے کہ تمہیں نماز کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ، عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، خدیجہ کے دل پر ہم سب کے رہبر، عائشہ کے سرتاج، مدینہ کے تاجدار، شافی محشر، ساقی کوثر، امام النبیین، خاتم المرسلین، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. دنیا کے اندر جتنے نبی بھی آئے سب نے نکاح کیا، سب نے اپنی ازدواجی زندگی قائم کی.
سب میاں بیوی کی رشتے سے بنے بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا میں جتنے رشتے آئے ہیں یہ دنیا کی آبادی کے بعد آئی ہے، چاہے وہ باپ کا رشتہ ہو، بیٹے کا رشتہ ہو، پوتے کا رشتہ ہو، دادا کا رشتہ، جتنے رشتے ہیں یہ سب رشتہ دنیا کے آباد ہونے کے بعد آئے ہیں۔ لیکن بیوی اور شوہر کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کا وجود جنت کے اندر رب نے کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر آرام فرما رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا میرے سرہانے کوئی بیٹھ کر ہے، آپ نے پوچھا اے میرے رب اس جنت کے اندر میں اکیلا تھا، جنت کے اندر اکیلا رہ رہا تھا، یہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی کون ہے؟ رب نے کہا ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے۔ ابھی دنیا نہیں بسی، ابھی دنیا کا وجود نہیں ہوا، دنیا میں حضرت آدم نہیں آئے، نسل انسانی نہیں چلی، نسل انسانی کے ذرائع نہیں بنے، نسل انسانی کے اسباب مہیا نہیں ہوئے۔ حضرت آدم تنہے تنہا ہے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور انبیاء سے سجدہ کروایا اور پھر انہی کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کروایا اور یہ اعلان کر دیا آدم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ تمہاری بیوی ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گویا کہ سب سے پہلا جس رشتہ کا وجود ہوا وہ رشتہ تو میاں اور بیوی کا تھا، اور جس رشتے کے سب سے پہلے اللہ نے وجہ اور مقصد بیان فرمایا وہ یہ فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہاری بیوی ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ گویا کہ بیوی سکون کا مسکن ہے، بیوی سکون کا گہوارہ ہے، بیوی سکون کا منبع ہے، بیوی سکون کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن کیا آج ہماری شادیوں کے بعد ہماری بیوی بھی سکون کی چیز بنتی ہے؟ کیا آج ہماری عزت کا سرچشمہ بنتی ہے؟ کیا ہمارے نکاح کے بعد ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیا آج ہمارے گھر میں ہماری بیوی کے آنے کے بعد ہمارے کنبے اور برادری میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہنے دیتی ہے؟ تو پھر الا ماشاء اللہ، ورنہ ہمارا دل اور ہماری آنکھیں اور ہماری زبان یہ کہے گی کہ یہ بات تو اب نہیں ملتی ہے۔ بلکہ اب تو شادی کے چند دن گزرتے نہیں کہ آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں رنجشیں شروع ہو جاتی ہے، خاندانوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو محبت کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، ایک اچھی خاصی زندگی اور اچھا خاصا خاندان شمار کیا جاتا تھا، شادی کے بعد انہی گھروں میں فتنے برپا ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ گھر کی آواز جس کی چوکھٹ تک نہیں آیا کرتی تھی اس کے معاشرے میں آوازیں پھیلنے لگتی ہے۔ جن کے پنچایتوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے اب ان کے گھروں میں پنچایتیں بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کہ آخر ایسا کیوں کہ بیوی تو سکون کی چیز تھی، بیوی سکون کے بجائے ذلت کا چشمہ بن گئی، بیوی اطمینان اور راحت کے لیے آئی تھی، لیکن یہ سارے کچھ کے الٹے ہو گئے۔ آج ہمارے گھر کی آوازیں باہر جانے لگی، لوگ ہمارے گھروں میں فیصلے کرنے اور جھگڑے چھڑانے آنے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں؟ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا، لیکن دل کے کان سے یہ بات سن لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس نکاح کے موقع پہ، اس شادی کے موقع پہ، اس خوشی کے موقع پہ ایسے نبی جس نبی کی عمری کے شان اللہ نے یہ رکھا کہ اگر عمری کو اشارہ کیا تو چاند کو ٹکڑا کرانا تو پسند کروا کیا، لیکن عمری کو خالی جانا پسند نہ کروایا۔ درختوں کو اشارہ کیا تو اس سے رسالت کی گواہی دلوانا تو پسند کروایا، لیکن درخت کو ایک جگہ رہنا پسند نہ کیا۔ کنکریوں کو ہاتھ میں لیا تو اس سے کلمہ پڑھوا کر آپ کی مٹھیوں کی لاج رکھنی۔ آج یہی امت مسلمہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول اور محبین رسول اور اپنے ناموں میں محمد لکھنا فخر سمجھنے والے، یہی نکاح کے نام پہ پیارے آقا کی شریعت کا جنازہ نکالتی ہے، ان کی عزتوں کا کھلواڑ کرتی ہے، ان کی عزتوں کی نیلامی کرتی ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ اپنی عزت میں اضافہ سمجھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ شریعت ایک طرف ہو ہماری عزت آگے رہے گی۔ ہم تو مہنگے سے مہنگے میرج ہال میں شادی کریں گے، ہم تو مہنگے سے مہنگے منڈپ سجائیں گے، ہم تو مہنگے سے مہنگے ہوٹل لیں گے، کیوں؟ تاکہ میرا ناک اونچا ہو جائے کہ ہم نے برادری کی سب سے مہنگی شادی کی۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، کسی منڈپ کا کوئی انتظام نہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پیارے آقا کی چہیتی بیٹی ہے، حسن حسین کی جو ہے ماں ہے۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو فرشتوں کے لائن لگ کیے ہوتے گلاب دینے کے لیے بناتے، صحابی کو کھڑا نہیں کرنا پڑتا، فرشتے کھڑے ہوتے۔ کیوں؟ جنت کی عورتوں کی سردار کی بیٹی کا نکاح ہے، کیوں؟ امام النبیین کی بیٹی کا نکاح ہے، کیوں؟ علی مرتضی کا نکاح ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہے، حضرت علی کا رشتہ کا پیغام آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا علی تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام بھیجے، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی مسکرانے لگے، پیارے آقا سمجھ گئے علی کی طرف سے رضامندی ہے، اس لیے علی نے پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے کہا علی پیغام تو بھیج دیے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے بھی تمہارے پاس؟ یوں ہی شادی کا پیغام بھیج دیے؟ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو زرہ ہے جو ہم ہتھیار کے لیے لے کر جایا کرتے ہیں، جنگوں میں استعمال کیا کرتے ہیں، اپنی حفاظت کیا کرتے ہیں، وہ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا بھی ہے۔ بہرحال آپ نے کہا اچھا جب تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اس زرہ کو لے جا کر بازار میں بیچو، مہر کا پہلے انتظام کرو، جو ہمارے یہاں مرنے کے بعد معاف کرنے کا انتظام ہے، زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد پوری زندگی گزر جاتی ہے، نہ دیتے ہیں اور نہ معاف کیسے کرائیں گے، مرتے ہیں شرم آتی ہے، اور دیں گے کیسے؟ اگر دیں گے تو سارا خاندان میں چرچا ہو جائے گا، چھوڑنے کا نیت تو نہیں ہو گیا، مہر دے دیا، اتنی ہم شہادت میں جا رہے ہیں، جبکہ مہر پہلے ادا کرنے کی چیز ہے، اس لیے پہلے مہر ادا کرو۔ حضرت علی سے کہا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ آپ نے کہا جاؤ جا کر بیچو، بیچ کر مہر کا انتظام کرو۔ حضرت علی بازار چلے جاتے ہیں، بازار میں جام لگاتے ہیں، آپ کے ساڑو بننے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی۔ عثمان غنی نے پوچھا علی کیا بات ہے، بازار میں ہو؟ کہ ہاں زرہ بیچنے آئے۔ کہہ رہے یہ تو بہادروں کی پہچان ہے، اور تم جنگ میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے، تمہارے پاس یہ کام کی چیز تم بیچنے کے لیے آئے، کیا مجبوری پیش آ گئی؟ ذرا سوچو کیسی شادی تھی اور کیسی سادگی تھی۔ داماد تو دور تو دوبارہ کبھی جائے گا نہیں کہ اچھا ساری کا رشتہ ہونا میں معلوم بھی نہیں، ایسا سسرال سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس نے مجھ سے پوچھا نہیں، اپنے آپ پتہ نہیں کیا سب کے رشتہ کر لیا، پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، اپنی زبان میں جس طرح کہہ سکتے ہیں انہیں کہیں گے۔ لیکن حضرت عثمان ان سے پوچھ رہے کیا بات ہے، کیوں بیچ رہے ہو؟ حضرت عثمان سے کہا میں نکاح کرنے جا رہا ہوں فاطمہ سے، اللہ کے رسول نے کہا مہر ادا کرنے کا انتظام کرو، اس لیے بیچ رہے ہیں۔ حضرت عثمان خوش ہو گئے، اچھا اس لیے بیچ رہے ہو، لو پیسہ لو اور میری طرف سے یہ تحفہ بھی لے جاؤ، کیونکہ یہ بہادر کا تحفہ ہے۔ کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں، نہ کوئی منہ لٹکایا گیا، نہ کچھ ہوا، بس وہ چلے آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی، ہم نے حضرت عثمان سے ملاقات ہو گئی، تو دوسرے سسور ہوتے تو بولتے ارے اب کیا ہوگا، کبھی ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے زینب بھی آ جائے واپس، کہ مجھ سے پوچھا نہیں کیا۔ لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، عثمان تو غنی، عثمان کا مقام کیا ہے؟ کہا انہوں نے زرہ خریدا، پیسہ مجھے دیا، اور پھر مجھے تحفہ کے طور پہ زرہ ہدیہ کر دیا کہ جاؤ تم بہادر انسان ہو، تمہیں تحفہ کی ہدیہ کی جو ہے زرہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہدیہ میرے طرف سے ہے، اب میں اپنے لیے انتظام مہر کا کر لیا، اب ہمارے نکاح کر دیجئے۔ یہ جو ہم اور آپ سنتے ہیں اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا ہے اور آپ کو تکیہ اور گدا اور فلاں چیز ملا ہے، تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہیز دیتے تو کیا نعوذ باللہ پیارے آقا بھی ہم جیسے انسان ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ فرق کریں گے؟
تو برادری کرنے والے اور برادری کا حکم کرنے والے ہیں. جب فاطمہ کو گدا اور توشک اور تکیہ دیتے تو کیا حضرت زینب کو نہ دیے ہوتے؟ حضرت رقیہ کو نہ دیے ہوتے؟ حضرت ام کلثوم کو نہیں دیے ہوتے؟ نہیں، حضرت فاطمہ کو پیارے آقا نے نہیں دیا، بلکہ پیارے آقا کی کفالت میں حضرت علی رہتے تھے اور حضرت علی کی پرورش اور ان کا سارا دیکھ بھال پیارے آقا ہی کرتے تھے. تو اب پیارے آقا جب کرتے تھے اور اب حضرت علی کا گھر بسا رہے ہیں تو کون سا مان کر انسان کرے گا؟ جو گھر بسا رہا ہے وہی نہ کرے گا. بھئی آپ کسی پڑوس کے بچے کو کسی ہاسپٹل سے لا کر بچے کو رکھے ہوئے ہو، شادی کرو گے تو کیا کہو گے؟ تو جان تیرا کام جانے. نہیں، اس کی شادی کا انتظام کرتے، گھر بسانے کا انتظام کرتے، ضرورت کے سامان کا انتظام کرتے. تو اسی طریقے سے حضرت علی نے پوری پرورش پیارے آقا نے کیا، پوری کفالت حضرت علی کا پیارے آقا نے کیا. تو پھر پیارے آقا نے ان کے لیے یہ ضرورت کا سامان کا انتظام کر دیا کہ تمہارے لیے یہ ضرورت کا سامان ہے. بلکہ آج تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہاں تک ملے گا کہ 1 دینار پیارے آقا نے حضرت بلال کو دیا اور کہا جاؤ ضرورت کا سامان. حضرت علی نے جو پیسہ لایا زرہ بیچ کر اس سے 1 دینار لے کر حضرت بلال کو دیا اور کہا جاؤ علی کے گھر بسانے کا سامان کا انتظام کر دو، اس لیے کہ علی تو اپنا زرہ بیچ کر نکاح کرنے کے لیے. تو حضرت علی نے اپنے گھر کے بسانے کا انتظام خود کیا. تھوڑی دیر کے لیے اگر مال بھی لے آ جائے تو پیارے آقا نے انتظام کیا. تو اس لیے انتظام کیا کہ اوپر سے نیچے تک سارا انتظام تو پیارے آقا کا حضرت علی کے اوپر پہلے سے تھا. تو نکاح کے موقع پہ کوئی دوسرا کون کرتا؟ یہ کہنا کہ پیارے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تو صرف جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پیارے آقا کی ذات پہ ہم نے وہ انگلی اٹھایا کہ پیارے آقا نعوذ باللہ انصاف اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں. یہ خالی فاطمہ کو جہیز سے دیا، زینب رقیہ کلثوم کو نہیں دیا، اور یہ ہو نہیں سکتا. یہ بات ناممکن ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کریں. ہاں، حضرت علی آپ کی کفالت میں ہے، اس لیے حضرت علی کی کفالت میں ہونے کی وجہ سے آپ نے کیسا کیا. اور پھر نکاح کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، بابرکت نکاح وہ ہے، برکتیں ان نکاح میں ہوگی. ان نکاح کے ذریعے سکون، اطمینان، راحت ملے گی. ان نکاحوں کے ذریعے عفت و پاکدامنی حاصل ہوگی. ان نکاحوں کے ذریعے نکاحوں کی عبادت ہوگی. جن نکاحوں کو سنت کے مطابق اور سادگی کے ساتھ کیا جائے گا. اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم، سادگی کے ساتھ ادا کی جائے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق. یہ نکاح یہ باہر کا عمل نہیں ہے، یہ نکاح بھی مسجد کا عمل ہے. جس طریقے سے نماز مسجد کا عمل ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی مسجد کا عمل ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر و بیشتر ان کا نکاح مسجد میں ہوا کرتا ہے. بلکہ ایک موقع پہ پیارے آقا نے یہ بیان ارشاد فرمایا کہ لوگوں نکاح مسجد میں کرو اور اپنے نکاح کا اعلان کرو. آج برا نہ ماننا، اللہ نے اگر تھوڑا سا مال دے دیا، تھوڑی سی عزت اب برادری اور معاشرے علاقے میں ہو گئی تو ہمارے نکاحوں کو تو چھوڑو، ہمارے نکاح کے دعوت نامے جو چھپتے ہیں اتنے مہنگے چھپتے ہیں جتنے میں کسی غریب کی نکاح ہو سکتا. اور ان کا کیا کام ہو؟ میں تو ایسوں کو پاگل سمجھتا ہوں. ان کا علاج کروانا چاہیے کیونکہ وہ خود جان رہے ہیں نہ اسے کوئی چاٹے گا، نہ اسے کوئی کھائے گا، نہ اسے کوئی اپنے شوکیس میں رکھے گا، نہ اسے کہیں جگہ ملے گا. یہ دیکھے گا فلاں تاریخ میں شادی ہے، اس کے بعد کوڑے میں ڈال دے گا اور اس کارڈ کی قیمت 700 روپے، 600 روپے، 500. عجیب مسئلہ ہے. یہ پاگل نہیں تو اور کون ہے؟ ان کے علاج کی ضرورت نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہ جان رہے ہیں کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی اٹھانے کے بعد عقیدت سے چومے گا اور اس کا بوسہ دے گا بہت مہنگا کارڈ ہے اس لیے اس کا عزت و احترام کیا جائے. کہے گا نہیں، کارڈ تو کارڈ ہے، دعوت تو دعوت ہے. پھر یہ دعوت نامے اتنے مہنگے کیا ضرورت؟ آج ہم نے اتنے مہنگے دعوت نامے چھپوانے شروع کر دیے جتنے میں تو غریبوں کے نکاح ہو سکتے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے نوجوانوں، خاص طور پہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری زندگی شادی کے بعد خوشگوار گزرے، میری زندگی شادی کے بعد اطمینان و راحت والی گزرے، میری شادی کے بعد میری آنے والے نسلیں نیک اور صالح اور دین کے داعی اور متقی اور پرہیزگار ہو، تو پھر اپنے نکاح کو سنت کے مطابق کرو،
اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کرو. صرف یہ نہیں کہ ہم نے شریعت کا جنازہ نکالا معاملات ہو گیا. جب ہمارے نکاح کے لیے ہمارے جماعت، ہمارا ٹیم، ہماری بارات شیطانوں کی جماعت نکلتی ہے، نہ معلوم کتنے غریبوں کی بیٹیوں کی آہیں اللہ کے یہاں فریاد کے لیے، کتنے غریبوں کی بیٹیوں کی آہیں اللہ کے یہاں فریاد کے لیے پہنچتی ہے. کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، اے میرے رب مجھے بھی مال دیا ہوتا، میرے بھی گھر میں مال ہوتے اور میرا بھی کوئی اچھا ہوتا تو پھر مجھے بھی کوئی اسی طریقے سے بھیڑ آ کر لے کر جا گئی ہوتی. آج میرے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، آج میرے گھر نہیں بس رہے، آج ہماری جوانیاں ڈھلتی جا رہی. اے اللہ، ہم اپنے گھر میں بے مال نہ ہونے کی وجہ سے، باپ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت و بے سر و سامانی کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی کو بسانے کے اور اپنے خوشگوار زندگی کو بنانے میں محروم ہو گئے. تو اے اللہ، آپ ان کے بستی ہوئی زندگی کو برباد کر دے. ان کی آہیں رب کے پاس پہنچتی ہے، اس لیے میرے نوجوانوں تمہارے نکاح کے بعد زندگی برباد ہو جائے، پھر کہیں کے نہیں جاتے، پھر ہم رونا روتے ہیں. اور ایک حربہ استعمال کر لیا، بس جہاں جھگڑے شروع ہوئے، جہاں کچھ مسئلہ شروع ہوا، کسی نے شادی کا دن کچھ کروا دیا ہوگا، کچھ کھلا دیا ہوگا. بہت سارے ڈھونگی بابا بیٹھے ہوئے دکان کھول کر کے، آپ پہنچے، لکھ دیا 400 تعبیر، کہا دیا آپ نے کیا، جو لڑتے رہو اس سے بھی، خالی اپنے گھر میں کیوں لڑو، ان سے بھی لڑو. کچھ اپنے خاندان والے سے جن سے اچھی دوستی چل رہی ہے ان سے بھی لڑنے کا انتظام کروا دیا. ہاں اچھا ہوا آ گئے، بس دلہن جس دن بنی تھی نا اسی دن کسی نے کر دیا تھا، اسی دن کسی نے کچھ کھلا دیا تھا. یہ نہیں کہہ رہے کہ کھلا نہیں دیا تھا، ہم نے سارے حلال کھانوں کو حرام کر کے کھایا تھا، اس لیے ہمارے جسموں کے اندر وہ حرام کا جو ہے اپنائیت اور حرام کی محبت جو ہم نے کیا تھا، کہ سنت کو چھوڑ دیا تھا، شریعت کو چھوڑ دیا تھا. اور ہم یہ سمجھ رہے تھے شادی ہماری، خوشی ہمارے یہاں، شریعت تو دیکھی جائے گی مسجد جا کر نماز کے لیے. نماز، شریعت تو ہمارے لیے نماز، روزہ، حج، زکات میں رہ گیا ہے، اور باقی چیزوں میں تو بس یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جاگیرداری ہے. شادی ہمارے یہاں ہے، بچے ہمارے دلہے بن رہے ہیں، بھائی ہمارا بننا ہے، فلاں رشتے میں ہمارا لگتا ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہم جو چاہیں وہ کریں. شریعت سے کیا مطلب؟ تو میرے بھائی یہ مزے اڑانے والے مزے اڑا کر چلے جاتے ہیں، تھوڑے دیر ڈی جے اور پٹاخے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ساری زندگی پٹاخے تمہارے دماغ پہ پھوٹتے رہتے ہیں. پوری زندگی جب تک ساتھ رہو پھوٹتے رہے. پھر نفرت ہو جاتی گھر بھی جانے سے، گھر کیسے جائیں گے، کچھ تو مسئلہ رکھا ہوا ہوگا، کچھ تو معاملہ ہوگا. اس لیے یہ دوست جو مزہ لے کر چلے گئے، کیا تم جھیلتے رہو، ہم تو تھوڑے دن چنگاریاں اڑائیں، اب تمہارے دل میں ہمیشہ چنگاری پھوٹتی رہے. ہم تو ایک رات جاگے تمہارے نام پہ، تم پوری زندگی کروٹیں بدلتے رہو گے، اس لیے کہ تم نے شریعت کا جنازہ نکالا. تو اگر سکون چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کے اندر سکون آئے، شادی کے بعد واقعاً ایک خوشگوار زندگی ملے، نکاح کے بعد ایک پرامن زندگی ملے، نکاح کے بعد جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ بیوی سکون کی چیز ہے اور اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، یہ سکون کی چیز بنے، اس لیے کہ میرا اللہ نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتا. کیا وہ کسی وجہ سے بول دیا؟ نہیں، اور نہ کوئی وعدہ خلافی کرتا. اللہ نے جب وعدہ کر لیا کہ تمہارے نکاح کے ذریعے جو بیوی آئے گی وہ تمہارے لیے سکون کی چیز بنے گی، تو وہ سکون کی چیز بنے گی. شرط یہ ہے کہ اس کے لانے کے طریقے ہم صحیح کریں. ہم نے لانے کے طریقے غلط کر لیے. جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی بالکل اچھی جگہ پہ مین روڈ پہ بہترین اسکوائر زمین خریدا، اور خریدنے کے بعد اس نے دیکھ لیا سب کچھ ٹھیک ہے، اور بنیاد رکھتے وقت ٹیڑھے بنیاد رکھ دیا، دیواریں بھی ٹیڑھی اٹھا لیا، لینٹر بھی ٹیڑھا ڈال دیا. اب چھت ڈالنے کی باری آئی تو اب کہہ رہا ہے کہ بالکل اسکوائر ڈھلے، اچھی ہو، پلر پر پلر بھی رہے اور کوئی جو ہے آؤٹ بھی نہ ہو اور چھت بالکل صحیح ہو. تو اب دو قسم کے ملیں گے نقشہ بنانے والے، سیلفی انجینئر. ایک کے پاس آپ جائیں گے تو وہ دیکھے گا اور کہے گا بھائی آپ کے سارے پلر آؤٹ ہو جائیں گے اس کو سیدھا کرنے میں، اس لیے کہ آپ نے ٹیڑھا رکھا ہے. اور دوسرا وہ ملیں گے جن کو اپنے آمدنی سے مطلب ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسے کٹوا دیں گے، ہو جائے گا.
ایسے ہی جب جھگڑے ہوتے ہیں تو دو قسم کا آدمی ملتا ہے. ایک تو ہمارے جیسا مولوی کھڑا کر ملے گا جو سیدھا سیدھی بات کر دے گا. دوسرا وہ ملے گا جس کو تعویذ کا دھندا ہے, پیسے کی آمدنی ہے. وہ کہے گا ابھی ہم ایسا کاٹ ڈالیں گے جو کھلایا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا, ایک دم یہ تو راجہ بسریا ہو جائے گی, اب کہاں کا ٹینشن لے رہے ہیں. بس انتظار کیجیے گا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے خاندان میں آئیں گے, بس اتنا 1000 دے دیجیے. تو ان کا بھی کام بن گیا, آپ کا تو کام بگڑا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ نہیں واقعتا نکاح کا جو مقصد ہے, نکاح کا جو فائدہ ہے, نکاح کا جو غرض ہے اللہ نے بتایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار صحابی, کیا ایسے مالدار تو نہ دنیا آج تک دیکھی ہے نہ دیکھ سکتی ہے. 8 کروڑ روپے کے مالک آج کے لوگ ہوں گے. حضرت عبد الرحمن کا جب ملک شام سے قافلہ تجارت کر کے واپس آتا تو ان کے اونٹوں پہ سکے دینار دراہم لوڈ ہوتے, اور ایک مدینہ میں ہوتا تو آخر ملک شام میں ہوتا. اب اندازہ کرو کتنے پیسے آتے. سیرت لکھنے والوں نے لکھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے یہاں جب واپس آیا آتا تو ان کے ایک پوٹری تھی, اس پوٹری میں لا کر اونٹوں سے پیسہ ڈال دیا جاتا. تو اس طریقے سے دیہات والے اپنے کھیت سے گجلا کاٹ کر لا کر ڈھیر لگاتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے اور دینار اور دراہم ایسے ڈھیر لگے ہوئے تھے جیسے گجلا کٹ کر آیا. اتنے مالدار تھے. نکاح کر لیا, پیارے آقا کو نہیں معلوم. پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ کے کپڑے پہ داغ دیکھا تو پیارے آقا نے کہا عبد الرحمن یہ عورتوں والا دھبکا کیسے لگ گیا. اور آج تو پہچاننا مشکل ہے بھائی, جس سے پہچاننا مشکل ہے کہ دھبکا اس وقت لگا تو پیارے آقا پہچان لیا. آج تو پورا لباس بدل جاتا ہے, عورتوں والا پہن لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا مرد کون ہے عورت کون ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, اس لیے پیارے آقا پہچان گئے, کہتے تھے یہ دھبکا کہاں سے آ گیا. عبد الرحمن اے یا رسول اللہ ہم نے نکاح کر لیا. آپ نے دعائیں دی اور کہا ولیمہ کر لو. ولیمہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنی چاہیے. ایسا نہیں جو ولیمہ سنت ہے اس کے نام پہ ہم اتنا قرض لے کر ولیمہ کریں کہ پورے لوگوں کو پوچھنا ہے ولیمہ تو سنت ہے, اتنا قرض لے لیا کہ 2 مہینہ بھاگے پھر رہے ہیں کہ قرضہ والا کھول رہا ہے, ولیمہ کا قرضہ لیا. نہیں, جتنی گنجائش ہے, جتنی وسعت ہے, جتنا اللہ نے صلاحیت دیا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بریانی اور قورمہ اور جو ہے مرغے سے ولیمہ کریں. آپ ولیمہ ناشتے کا کر سکتے ہیں, آپ ولیمہ چند لوگ مل کر بیٹھ کر کھا کر کے ولیمہ کر سکتے ہیں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کا واقعہ تو چھوڑو, ابھی حال فی الحال کا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا گجرات کا. حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ان کی بھی زندگی میں انہوں نے بھی اپنی 3 بیٹے کا نکاح کیا, وہ تو ہے ہی. انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کا ایک مرید تھے جو ان کے پاس آتے جاتے تھے. مالدار اتنے تھے, گجرات کے اتنے مالدار وہ آدمی کہ بہت سارے مدرسے وہ اکیلے چلاتے. علماء سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ علماء سے یہ کہا رکھا کہ مولانا کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت آپ کو ہو میرے آفس میں آئے تو آ کر خدا کے واسطے آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ حضرت 10,000 روپے قرض دے دو, بلکہ آپ آ کر یہ کہنا 20,000 روپے جو آپ کے پاس میرا ہے وہ آپ مجھے دیجیے, میں نے آپ کو نکالا. اس لیے کہ وہ آپ کا ہی ہے, میں نے اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ مال حقیقت میں آپ کا. ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر بن کر آیا, وہ آ کر اپنے بزرگ مولانا صلاح الدین سیفی کے پاس آیا کہ حضرت ان کی برکت کی دعائیں کرتے, یہ ڈاکٹر بن کر آیا ہے. انہوں نے دعائیں دے دی, وہ چلے گئے. 2-4 دن کے بعد آئے, حضرت نے کہا کہاں تمہارا بیٹا, کام ٹھیک چل رہا, کہاں ہم نے ان کا نکاح بھی کر دیا, کام کی ٹھیک نکاح بھی کر دیا, کہاں حضرت ہم نے نکاح بھی کر دیا. نکاح کیسے کیا, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں ملنے کے لیے گئے, ان کے گھر والوں نے کہا بچی کا رشتہ تلاش ہے. انہوں نے کہا میرے بیٹا جو ڈاکٹر بن کر آ گیا, کروا دیا جائے گا. کہ ہاں. فون کیا بیٹا کہاں ہو, آ جاؤ ذرا یہاں, بلایا اور نکاح پڑھوا دیا. نکاح ہو گئے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ جتنے لوگ نماز کے لیے آئے ہیں نماز کے بعد سارے لوگ میرے گھر چلے, آپ کی دعوت ہے. مقتدیوں نے کہا, آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اچھے خاصے آدمی ہیں, حاجی صاحب پتہ نہیں بیمار ہے کیا ہے, یہ کہہ کر گئے اتنا صبح دعوت کے لیے. امام صاحب سے کہا, امام صاحب نے کہا بھائی دعوت کے لیے تو کہا کر مجھ کو بھی گئے ہیں, مجھ کو بھی کہا ہے کہ نماز کے بعد سارے مقتدیوں کو لے کر آئیے گا. جب گئے تو دیکھا دسترخوان پہ قیمہ روٹی رکھا ہوا ہے. کیا بات ہوئی اتنا صبح کہ ہم نے بیٹے کا نکاح کروایا, اس لیے آج ولیمہ ہے, آپ کو بلا لیا, آپ دعوت
اتنے بڑے مالدار کہ کتنے مدرسے کو چلاتے ہیں، خود سارا مکمل خرچ، مکاتب کا انتہا نہیں، اور نکاح اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں عید ناممکن ہے، پہلے ہو گیا، نہیں آج کی زمانے میں بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر اپنی زندگی کو سکون والے چاہتے ہو، عزت والا چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں نشہ خور نہیں بلکہ نشہ کو ختم کرنے والے چاہتے ہو، تو پھر اپنی شادی اور نکاح کو سنت کے مطابق کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اس چیز کی فکر صرف آپ کو اور فنا کو اور فنا کو نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی فکر تمام علماء کرام، تمام ذمہ داران شہر، تمام